اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کسی بھی ملک کی تقلید نہیں کریں گے، ہر فیصلہ قومی مفاد کے تحت ہوگا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی پریس کانفرنس۔ ملک میں مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی، ڈالر کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ نگراں وزیر خزانہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانوں کو بریفنگ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیض آباد دھرنا کیس میں 27 اکتوبر تک فریقین سے جواب مانگ لیا۔ وفاق، پی ٹی آئی، پیمرا اور انٹیلیجنس بیورو نے نظر ثانی درخواستیں واپس لے لی۔ اٹارنی جنرل نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ ملک میں انصاف کی فراہمی کا نظام بہتر بنانے کا مشن۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز، حکومتی اور نیب پروسیکیوٹرز کا آج اجلاس بلا لیا۔ سینٹ کی داخلہ کمیٹی میں زیادتی کے ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کی ترمیم منظور کر لی گئی۔ پی پی سینیٹر شہری رحمان اور شہادت عوان کی جانب سے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی ترمیم کی مخالفت۔ اسلام آباد کے انتظامی افسران کے عدالتی اختیارات سے متعلق بل لاپتہ کیسے ہوا؟ سینٹ کی داخلہ کمیٹی نے وزیراعظم ہاؤس سے رپورٹ طلب کر لی۔ بل گزشتہ برس جون میں دونوں ایوانوں سے منظور ہو چکا ہے۔ 9 مئی کے 11 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز سیما، میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان قصوروار قرار۔ جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل ہونے پر عدالت میں چالان جمع کرا دیا گیا۔ کراچی میں 9 مئی واقعات کے بعد سے بند پی ٹی آئی کا دفتر انصاف ہاؤس عدالتی حکم پر کھول دیا گیا۔ وکلاء کی بڑی تعداد انصاف ہاؤس میں موجود۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو 24 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو مقدمات سے ڈسچارج کرنے کے خلاف دائر حکومتی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ وکیل اینٹی کرپشن نے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی فہرستیں فوری غیر منجمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فہرستیں 25 اکتوبر تک غیر منجمد رہیں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیسٹ میں نقل کرنے اور کروانے والے 77 افراد گرفتار۔ صوبائی وزیر اطلاعات کی بریفنگ۔ محکمہ صحت پنجاب نے لاہور میں غیر معیاری انجیکشن بنانے والی جگہ کے مالک کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گجرانوالہ کے علاقے سویاں والا کھو میں پسند کی شادی پر فائرنگ سے خاتون، اس کا شوہر ساتھ جاں بحق، ملزم بھاگ نکلا۔ کراچی میں مسلح لٹیروں نے معمار موٹر سپر ہائی وے پر جعفر آباد سے آنے والی پوری بس لوٹ لی۔ 45 مسافر نقدی، موبائل فونز اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم کر دیے گئے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے 2 ماہ کے بعد اچھی خبر ملنے کا امکان۔ ڈالر کی قدر میں کمی کے باعث پیٹرول اور ڈیزل 5 سے 19 روپے سستے ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کی جم کر پریکٹس۔ قومی ٹیم کل نیوزی لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔